اللہ الرحمن الرحیم. دوستو پہلے تو سارے دوستوں کا بڑا شکریہ. ملتان شہر کی مٹی سے میرا تعلق ہے اور ملتان شہر کی مٹی میں سے یہ مختصر سے جو دانے یہ دوست جو عامر شہزاد صدیقی صاحب نے یہاں ان سے درخواست کی، اس میں بنیادی طور پہ میرا بچپن بھی بیٹھا ہوا ہے اور میرا سیاسی ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، میرے سیاسی استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے صحافتی ہمدرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے ایسے لوگ جن کے ساتھ میں نے بچپن سے لے کے نوجوانی لڑکپن اور یہ سارا یہ ٹائم گزارا. اس میں دایاں بازو بھی بایاں بازو بھی پیپلز پارٹی بھی NSF بھی اور اس کے بعد پھر سوشل سیکٹر بھی. پتہ نہیں لائف کے اتنے میری جہتیں جن کو آپ سمجھتے ہیں. دوست اصل نور الامین صاحب یہ کر کے نا ذرا میری خواہش ہوتی ہے کہ بھی لائیو دوست سنیں تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگوں تک گال تو سب بے شک ڈے بنو اگر ناراضی نہ تیس ہوتا. ہر انسان کے بنیادی طور پہ کچھ آبجیکٹو ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد. دوستو فیس بک دے جڑے لائیو دیتے پہ انہوں نے واسطے ہے پیا ملتان دے دوستاں نے میرے اعزاز دوستاں دے نال ایک چائے دا انتظام کیتے اور ان دے وچ میں گفتگو کرنا پیا اور میری خواہش ہے کہ فیس بک دے ذریعے بھی سینکڑے ہزارے لوگ جڑے میرے نال جڑے کھڑے ہیں وہی کو گفتگو کو سنیں اور ان دے بعد بہت سارے تارے سوالاں دا جواب یہ جلسے دے بعد دا وہ بھی آج مل ویسی اور انشاءاللہ تعالیٰ تسا مطمئن بھی تھی سو جڑے مطمئن تھیونا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی ناراض ہے جنہیں ناراض رامنے ان کا میں علاج نہیں کر سکتا کیونکہ جنہ مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنی جگہ تے وہ ظاہر ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. جی دوستو تو بنیادی طور پہ ہر انسان کے انفرادی اور اجتماعی گول ہوتے ہیں بچپن سے. اچھا انفرادی گول جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے اور اجتماعی گول اگر وہ کہیں نہ کہیں سوچتا ہے تو کہ بھی میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس کا بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے. میں بچپن میں جب میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، جب زیب رسول جیسے نوجوانوں کو دیکھا، قادری صاحب جیسے ساتھیوں کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یار ہمیں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بنیادی طور پہ. اور میں نے اپنی زندگی کا آغاز جو پہلا کام کیا، میں شاید 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میں نے پہلی جماعت کے بچوں کے لیے فری اسٹریٹ سکول کا آغاز کیا. میں خود 7ویں جماعت میں تھا اس وقت. سکول اور تقریباً صفحے خرید کے گلی کے نکر پہ لگا کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور اس طرح کے سکول جو ہے میں نے اور نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا. مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے 30 سکول میں چلاتا رہا اور میں خود اس وقت میٹرک میں تھا یا شاید FA میں تھا، جس طرح بھی تھا. یہ اس مختصر عرصے میں اس کے بعد پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ جو کالجز میں ہیں ان کے لیے بھی کچھ کریں. تو 7 اکیڈمیز ہم نے بنائی جو اپنی مدد آپ کے تھے اور وہیں سے ایک سوشل سیکٹر میں میرا ایک انٹری شروع ہوئی. لیکن اس وقت بھی میری 2 جہت میں کام کرتا رہا. ایک میں قبلہ کسور گردیزی صاحب کی شاگردی میں، پروفیسر عزیز الدین کی شاگردی میں، ولایت حسین گردیزی صاحب کی شاگردی میں اور امتیاز عالم صاحب کی شاگردی میں. اور یہ بہت سارے نام ہیں جن سے میں نے سیکھا اور میں نے لائبریری کا تصور جو ہے سب سے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں وہ کسور گردیزی صاحب سے سیکھا. ہم ان کو اکثر ملنے جاتے تھے. زاہد صاحب سے اس وقت ہماری شاید اتنی زیادہ گہرائی میں تعلقات نہیں تھے کیونکہ یہ پالیٹکس میں اس وقت ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں تھے کیونکہ کسور صاحب تھے. کسور صاحب ہمیشہ جب ملنے جاتے تھے تو وہ اکثر اپنی لائبریری کا ذکر ضرور کرتے تھے. وہیں سے مجھے کنسیو کیا میں نے کہ یار ہمیں کوئی اپنے علم کو بڑھانا چاہیے، اپنی لائبریری کا اپنی کو سسٹم کو بڑھانا چاہیے. کامران میرے سوشل سیکٹر کے ساتھی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا لیکن میں نے کوشش کی. میرا خیال ہے اس علاقے میں سوشل سیکٹر کو ابتدا بھی میں نے کی اور اس کو عروج تک لے کے گیا اور اس میں بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ سرائکی وسیب کی بات کی جائے.
اور جب میں NSF میں تھا, PSF میں تھا, پیپلز پارٹی میں تھا, یا ANP میں تھا, یا رسول بخش پلیجو صاحب کے ساتھ تھا, پتہ نہیں کتنی جہتیں, لیکن میں نے سب سے لوگوں سے سیکھا. اب بنیادی طور پہ ہوا کیا کہ کام تو لوگوں کے لیے تھا, لوگوں کی ترقی کے لیے تھا, چاہے میں اسٹوڈنٹ تھا, چاہے میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, چاہے میں سوشل سماج کا لیڈر تھا یا پولیٹیکل لیڈر تھا. کام میرا مقصد ایک ہی تھا, اور وہ یہ کہ مجھے کسی طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے. لیکن ایک چیز میں نے جب جا کے سیکھی استاد فدا حسین گاڑی صاحب سے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ان کا نام یاد ہے, لیکن تاج محمد لگا صاحب, اب میں تھوڑی سی اس کی 1 منٹ میں یہ بھی بتا دوں کہ 2 شاخیں تھیں. ایک جو ہے, اچھا مہربانی کریں گے دوستو, میں کوئی یہ بات اس طرح سے نہیں کر رہا ہوں, میں 15,000 کلومیٹر سے آیا ہوں, دوستوں سے ملنا ہے, ٹھیک ہے. شاید میرا نام بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے جی, میرے ساتھ بہت بڑی بڑی کلگی ہیں, تاج بھی نہیں لگے ہوئے, لیکن میں جو گفتگو ختم کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر, آپ کے دل اور دماغ کے اندر اگر میں داخل نہ ہوا تو میں آصف خان اور میں اپنے والد کی اولاد بھی نہیں. مجھے اتنا کانفیڈنس ہے اپنے اوپر کہ جب میں بات کرتا ہوں تو میرا خیال ہے میں لوگوں کے دلوں اور دماغوں کے اندر داخل ہو جاتا ہوں, اور وہ مجھے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے بول رہا ہے. یہ بنیادی صفت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. بنیادی طور پہ جب میں نے محسوس کیا کہ ہمیں کچھ اس سماج کے حوالے سے, ترقی کے لیے حوالے سے کرنا چاہیے, یہ میری روح میں شامل تھا. میں نے آپ کو بتایا 7ویں کلاس سے میں نے تعلیم, اور میں اپنے علاقے میں یہ جو علاقہ تھا میرا, چوک شہیداں اور لکڑ منڈی اور اس طرح کے, میرا خیال ہے بہت سارے لمبے علاقے میں پہلا تھا جس نے میٹرک کی تھی. بہت سارے لوگوں نے اس وقت میٹرک بھی نہیں کی تھی وہاں پر. اور آپ کی مہربانی ہوگی, آپ اگر عامر صدیقی صاحب کی دعوت پہ آگے بیٹھ گئے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, آپ بیٹھے رہیں. یہ جبر کر کے شاید جیل میں آگے بیٹھ گئے, تو 1-8 گھنٹے کی جیل ہے یہ تو, لیکن آپ کو یہ جب رہائی ملے گی تو آپ کو خوشی ہوگی. اور اگر کوئی دوست جانا چاہتا ہے بے شک چلا جائے. مجھے اس سے, کیونکہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو زبردستی کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے, دوست اٹھ کے مطلب ادھر ادھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. ایک خاص بات کرنے کے لیے میں آیا ہوں. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ 2 شاخیں تھیں. ایک تاج لنگا صاحب کام کرتے تھے, ایک استاد فدا حسین گاڑی صاحب کام کرتے تھے. میری ان سے استاد فدا حسین گاڑی صاحب سے زیادہ قربت تھی, اور میں نے وہ ہمیشہ سرائکی صوبے کی بات کرتے تھے, سرائکی کلچر کی بات کرتے تھے, لیکن انہوں نے ایک بنیادی غلطی کی تھی. اور میں ہمیشہ جس بھی فورم پہ بیٹھتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سرائکی لوک سانج نے سرائکی قوم, سرائکی وسیب کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا, اور انہوں نے یہ ظلم کیا. سرائکی لوک سانج کے آئین مقاصد کے اندر یہ لکھا کہ ہم ادب اور ثقافت اور زبان کے ذریعے کام کریں گے. یہ اتنا بڑا جرم ہے مسیح اللہ جام پوری صاحب, اگر آپ اس کو تخلیقی طور پہ, کتابی طور پہ, دانشوری طور پہ, علمی طور پہ اگر آپ اس کی تشریح پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا دنیا کے کسی ملک کی حقوق اور شناخت کی تحریک ہمیشہ سیاسی ہوتی ہے, سیاسی ہوتی ہے, سیاسی ہوتی ہے, سیاسی ہوتی ہے. ثقافت, زبان, سنگنگ, ادب اس کا چھوٹا چھوٹا حصہ ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا رول 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا, فیض احمد فیض کا رول 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا, حبیب جالب کا رول 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. لیکن بنیادی وجہ 70 کی دہائی کے اندر ہمیں ڈی ٹریک, ڈی فوکس, ڈی مورلائز اور ڈی علم کر کے اس تحریک کو ایک ایسے راستے پہ ڈال دیا جس کا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں پورے 187 ملکوں کے اندر ہزاروں سالوں کی تاریخ میں آپ کو ایک تحریک بھی ایسی نہیں ملے گی جس نے 20 سے 25 سال کے اندر اندر کامیابی حاصل نہ کی ہو. یہ بنیادی بات ہے جو میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے اگلی بات کہ دیکھیں, آپ اگر بیمار ہو جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو ڈاکٹر ایویلیویٹ کرتا ہے کہ اس نے آپ کی نبض, اس کا ٹمپریچر, اس کے اندر ایکس رے ٹیسٹ کیے ہیں, صحیح کیے ہیں, وہ ایویلیویٹ کر کے اس کا جو مرض ہے وہ صحیح تشخیص کر سکا یا نہیں کر سکا, اس کو ایویلیویشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایویلیویشن کرنے کے بعد وہ آپ کی دوائی چینج کر دیتا ہے, آپ سے ٹیسٹ کرواتا ہے. کیا ہمارے سرائکی وسیب کے تمام سیاستدانوں نے اپنی ایویلیویشن کی کہ ہم 40 سال میں
وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ ہمارے وسیع نیشنل تحریک چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔